عید کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کر کے پڑھنی ہے، اور عید کی نماز میں نیت کس طریقے سے ہمیں باندھنی ہے، اور مسجد میں جا کر عید کی نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ دوستو، عید کی نماز سال میں صرف ایک ہی بار ملتی ہے، اور اگر ہم نے اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا تو ہمیں بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ہم نے غلط طریقے سے ادا کیا یا پھر ہم نے کوئی تکبیر چھوڑ دی یا پھر ہم نیت صحیح طریقے سے نہیں باندھ پائے تو یہ پھر ہمارے لیے بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم سال میں ایک بار عید کی نماز آتی ہے اور اسے بھی اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے تو ہماری زندگی پر لعنت ہے۔ میں بس آپ لوگوں کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے، تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر بات سمجھتے رہیں۔ تو عید کی نماز کس طریقے سے پڑھنی پہلے سنیے گا۔ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی، یہ دیکھیے میں ویڈیو میں کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اس لیے کھڑا ہوں کہ پریکٹیکل بائی پریکٹیکل آپ کو سمجھاتا رہوں۔ اب ہم نیت کر لیتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مازائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو نیچے لا کر نیت باندھ لیں۔ پھر آپ کو پڑھنا ہوگا، ایک بار آپ ثنا پڑھیں اور اس کے بعد خاموشی سے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ انتظار کیجئے امام صاحب تکبیر کہنے کا، یعنی کہ امام صاحب تکبیر کہیں گے اس کا انتظار کیجئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، پھر ہاتھ نیچے لے آئیں۔ اس کے بعد دوسری بار جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کو پھر سے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے کہیں گے اللہ اکبر۔ اب آپ کو ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ہاتھوں کو نیچے نہیں چھوڑنا ہے، باندھ لینا ہے۔ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اب امام صاحب پڑھیں گے، جو کچھ انہیں پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، آپ کو صرف دھیان سے سننا ہے۔ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اس کی طرف کو دھیان لگانا ہے۔ اب امام صاحب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو اس طریقے سے رکوع میں چلے جانا ہے جیسے میں یہاں پر گیا ہوا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سجدے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ سجدے میں چلے جائیں جیسے میں گیا ہوں۔ اس کے بعد سجدے میں آپ کو پڑھنا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ پھر آپ اس کے بعد پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ کو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر نیت باندھ لینی ہے جس طرح سے میں نے اس ویڈیو میں باندھی ہے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، اس کو آپ کو سننا ہے کہ وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ امام صاحب جب چوتھی تکبیر کے لیے بولیں گے، امام صاحب اب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر امام صاحب 5ویں تکبیر کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک لے جائیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر امام صاحب 6ٹھی تکبیر کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، اس کے ساتھ آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر آپ کو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور سیدھے کھڑے رہنا ہے۔ اب آپ کی یہاں پر 6 تکبیریں پوری کمپلیٹ ہو گئیں۔ اب امام صاحب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو ویسے ہی۔ رکوع میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ پھر آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ پھر آپ کو وہی پڑھنا ہے جو ابھی پڑھا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ وہی سب پڑھیں گے جو نارمل نماز میں آپ پڑھتے ہیں، جیسے کہ اتحیات پڑھنی ہوتی ہے، 2 درود ابراہیمی پڑھنی ہوتی ہیں، پھر دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی نماز یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسجد میں جانے کے بعد اپنی نماز کو پورا صحیح طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ عید کی نماز کو پورا مکمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کسی کی بغل جھانکنے کی، کسی برابر والے کی نماز کو دیکھنے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کو سب کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگ عید کی نماز کا طریقہ سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔